الأبرار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا۔ حضرات محترم، آج میرا موضوع ہے اور دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو کا سلسلہ پہلی نشست پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ جو سینے پہلے کفر کی سیاہی پر مائل تھے اور اندھیری رات کی طرح تھے، جو ہی ایمان کی تجلی پڑی تو وہ صبح نور کا اجالہ بن گئے، وہ آئینہ نور ایمان کا مرکز بن گئے۔ جو پہلے کھنڈر تھے اور ویران تھے، رب ذوالجلال نے ان کو بہار آشنا بنا دیا۔ جب ایمان کا مقدس تخم ان کے دل کے اندر مقدس سرزمین میں کاشت کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دل سے اس سیاہی کو مٹا کر، ظلمت سے نکال کر ایمان کی طرف اور نور کی طرف اس کو ایک درجہ عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس طرح کے ہزار سینوں کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ روشنی اور نور ایمان کا اجالا انہیں کس انداز سے عطا کیا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہاں ظلمت سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد ایمان ہے، یعنی اللہ کفر سے نکال کر تمہیں ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب تک انسان ایمان سے محروم ہے تو وہ اندھیرے میں ہی اندھیرا اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے محرومی ہی محرومی ہے۔ لیکن جس وقت اس کو ایمان میسر آتا ہے تو وہ نور نگر میں پہنچ جاتا ہے اور اجالوں کا نقیب بن جاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ شان بیان کی ہے کہ ظلمت سے نکالتا ہوں اور نور عطا کرتا ہوں، ایسے ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہ صفت عطائی عطا فرما دی کہ میں بھی نور کفر سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر تمہیں نور کی طرف لے کے جاتا ہوں، اسی طرح میرا پیارا محبوب بھی تمہیں ظلمت سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اپنی شان بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں یہی شان میرے آقا کی بیان کرتا ہے۔
تو پتہ یہ چلا ظلمت سے نکالنا میرے رب کا بھی طریقہ ہے، یہ میرے رب کی بھی شان ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کو بھی یہ شان عطا کی ہے کہ میرے نبی بھی ظلمت سے، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ میرا رب قرآن میں میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں میرا رب کہتا ہے الف لام را، یہاں یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں جو خاص باتیں میرے اللہ نے میرے محبوب سے کی ہیں۔ اللہ نے حروف مقطعات میں اپنے یار سے جو باتیں کی ہیں، یہ حروف مقطعات کا ترجمہ میرا اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتا ہے۔ آگے میرا رب بیان کرتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرا رب فرماتا ہے کتاب ہم نے نازل کی اپنے پیارے محبوب کے سینے پر، اور میرا رب فرماتا ہے اے پیارے محبوب ہم نے آپ کی طرف اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے، کفر سے، اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف، روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آئیں۔ جس طرح میرا رب اس شان کا مالک ہے، میرا رب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کا مصداق ہے۔ اسی طرح میرا رب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں میرے نبی سے کہتا ہے اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کتاب اس لیے عطا کی کہ آپ بھی لوگوں کو کفر سے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر جائیں۔ حضرات محترم، لہذا اللہ تعالیٰ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس صفت کا مظہر عطم بنایا ہے، کیونکہ اللہ بھی اندھیروں سے نکالتا ہے اور میرا نبی بھی اندھیروں سے نکالتا ہے۔ یاد رکھیے وہ لوگ جو اندھیروں کے قیدی ہوں ان کو اس سے نکال کر ایمان کی تجلی کا کہکشاں بنا دینا، یہ میرے رب ذوالجلال کی بھی شان ہے اور میرے پیارے مصطفیٰ کی بھی شان ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی طاقت سے، توفیق سے دلوں کو سیاہی سے نکال کر، اندھیروں کو نکال کر پاک کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے کفر مٹاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کے نقش کو ثبت فرما دیتے ہیں، میرے نبی کی شان ہے۔ آئیے قرآن مجید کے تیسرے مقام پر سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ شخص جو مردہ تھا، جو میت تھا، جو ڈیڈ باڈی تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا، جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ رب نے یہاں کر بتایا ہم نے اس انسان کو جو مردہ تھا، جو میت تھا، اس کو ہم نے زندہ کیا۔ کس طرح زندہ کیا؟ یہاں اس سے مراد ایمان ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے تھا تو انسان، اس کے اندر روح بھی موجود تھی، جسم بھی تھا، چلتا پھرتا تھا، لیکن کفر کا منبع ہونے کے ناطے ہم نے اس کفر کو مردہ قرار دیا۔
یعنی کہ جو بندہ کفر کی حالت میں ہو اسلام کی روح سے وہ مردہ ہے. کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. اور جس کو اللہ رب العزت نے ایمان عطا کیا ہے وہ اگر مر بھی جائے تو وہ زندہ ہے. قرآن کی یہ آیت کہتی ہے. اور آگے میرا رب فرماتا ہے، اب یہ مثال بیان کر کے کہتا ہے کہ ہم نے ایک شخص جو زمین پر چلتا ہوا مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا، ایمان عطا کر کے زندہ کیا، وہ اب لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. ساتھ ہی رب کہتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. میرا رب فرماتا ہے کیا یہ شخص اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک کفر میں اندھیروں میں موجود ہے؟ کہا یہ اس بندے کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو تو اب ایمان مل چکا ہے، یہ پکا زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے. کہا یہ کفر سے نکلا اور وہاں جا کر پہنچا جہاں اس کے لیے زندگی ابدی زندگی بن گئی. تو قرآن نے اس کو مردہ کہا جو کفر میں ہے، جو شرک میں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. اور جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے قرآن کی روح سے وہ زندہ ہے. وہ مرنے کے بعد بھی بازار میں ہو یا مزار میں ہو وہ زندہ رہتا ہے. یاد رکھیے، پتہ چلا ان تمام آیات میں ایمان سے نور کو تعبیر کیا گیا اور حالت ایمان کو نور کی تجلی قرار دیا گیا. جس وقت ایک شخص کفر کو چھوڑتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو قرآن مجید اس کو صاحب نور قرار دیتا ہے اور اس کی حیثیت کو زمانے کے لیے ایک روشنی اور اجالے کا سبب بتایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس درجنوں حدیثیں اور سینکڑوں ایسے فرامین اور شواہد موجود ہیں کہ جس وقت انسان کے سینے میں انقلاب ایمان کی طرح ہو جاتا ہے تو بعد میں صورتحال کیا ہوتی ہے، کس طرح ذرے آفتاب بن جاتے ہیں اور کس طرح کانٹے غلام بن جایا کرتے ہیں، اور کیسے غلاموں کو امامت اور کیسے عام انسانوں کو اللہ رب العزت مقام عطا فرما دیتا ہے، اور کس طرح کائنات کے گھٹیا کردار عمدہ کرداروں میں بدل جاتے ہیں، اور کیسے قہر ذلت میں گرے ہوئے لوگ ثریا کی مانند بن جایا کرتے ہیں. ہمارے پاس پوری تاریخ اس طرح کی نوری چہروں سے بھری ہوئی ہیں. ان نوری چہروں میں ہمارے امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، محافظ ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت اور محافظ شان اہل بیت اور شان صحابہ اور شان اولیاء اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے اوپر راج کرنے والا شخص آج ایک چراغ کی طرح بجھ گیا ہے اور آج پورے عالم اسلام کو ایک سانحہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج وہ شخص امیر المجاہدین، علامہ حافظ الحدیث، شیخ الحدیث والتفسیر، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العلیٰ، آپ دنیا فانی سے آج پردہ فرما چکے ہیں. آپ کے دل میں جو ایمان حضور کی صورت میں دیا گیا، اس نور ایمان سے اللہ رب العزت نے پورے عالم کفر کو للکارا گیا. آج پورا عالم کفر جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے اور آج پورا عالم اسلام سوگ منائے جا رہا ہے کہ ایسا شخص جس کی پوری زندگی ختم ناموس رسالت، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے گزری، کہ آج انڈیا کا چھوٹا سا بھی ہندو اس کے نام لے کر ڈرتا ہے اور بڑے سے بڑا ہندو بھی اس امیر المجاہدین کا نام سن کر کانپ جاتا ہے. امریکہ کا ٹرمپ ہو یا یہودیوں نصارہ کا ایجنٹ ہو، آج بھی اس کی للکار سے پورا عالم کفر گھبرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے.
آج افسوسناک خبر آپ کے سامنے، جیسا کہ آپ نے میڈیا پر بھی سنا، آج قائد ملت اسلامیہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ایسے قائد اہل سنت اور امیر عظیمت قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب اہل سنہ اور عوام اہل سنہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک طرف تو خوشی کی بات تھی کہ کل ہمارے ایک اور قائد اہل سنت، کنز العلماء، شیخ الاسلام والمسلمین، سیف الاسلام والمسلمین، محدث لاہوری قبلہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کی صورت میں ہمیں کل 3 مہینے کے بعد جیل سے رہائی پر ہمیں جس طرح خوشی محسوس ہو رہی تھی، اسی طرح اس خوشی کی خبر کے ساتھ دوسری طرف ہمارے دوسرے قائد اور دوسرے ہمارے قیادت کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جب سنا تو دل کہ یقین جانیے کہ وہ ایسا شخص تھا کہ ہر مسلک کا بندہ کل رو رہا تھا کہ آج ہم یتیم ہو گئے۔ یقیناً آج اہل سنہ والجماع یتیم ہو گئے کہ جس نے اس ملک پاکستان میں ہر ایمان کے مرکز، جس کا دل ایمان کا مرکز تھا، نور ایمان کی تجلی بنا ہوا تھا جس کا دل، اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس شخص کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ ہم گھروں میں موجود تھے۔ اس بندے نے تحفظ ناموس رسالت پر ٹانگوں کے بغیر پیرا دے کر پورے پاکستانیوں کے لیے حق ادا کر دیا۔ کل ہم رسول اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے، لیکن واحد یہ محسن اہل سنت کی صورت میں کہ قبلہ قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم گھروں میں موجود تھے۔ آپ سردیوں کی راتوں میں اہل سنہ والجماع کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان کا تحفظ کرنے کے لیے کئی رات روڈوں پر گزار کر کے ہماری طرف سے حق ادا کر دیا۔ تو آج ان کی یہ خبر سن کر یقین کریں دل بڑا دکھی ہوا ہے۔ کل 11 بجے ان کا جنازہ ہے، کوشش کیجئے گا کہ ہمارے یہاں سے بھی لوگ جائیں گے، اور ایسے عظیم شخص کا جنازہ پڑھنا اپنے لیے ایک سعادت کا باعث بن جاتا ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی حضور کی عزت پر پہرا دیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جنازہ پڑھیں، کیا پتہ ہماری اسی بہانے بخشش ہو جائے۔ اس لیے اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے 1400 سال پہلے صحابہ کہ جن کے کفر سے پہلے دل بھرے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد حضور نے ان کو ایمان کی جو دولت عطا کی ہے وہ کس طرح عطا کی ہے، اور میرے نبی نے ان کو ایمان کس طرح عطا کیا۔ تو سنیے، آج نے اپنے موضوع سٹارٹ کرنے کے لیے اور دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا، اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے پہلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں جو زاد المعاد کی دوسری جلد صفحہ نمبر 332 پر موجود ہے۔ حضرت فضالہ بن عمیر بن ملوخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ زاد المعاد کی دوسری جلد صفحہ نمبر 332 پر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت فضالہ یہ ایک بہت بڑے خطرناک ارادے سے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے بڑے برے ارادے سے گھر سے نکلے، اور یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نکلے۔ فضالہ اپنے ارادے سے نکلے اور میرے نبی اپنے ارادے سے اللہ کی رضا کے لیے کعبہ کی طرف طواف کرنے کے لیے نکلے، یہاں تک کہ میرے نبی پہلے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے پہنچ کر طواف میرے نبی نے شروع کیا۔ یہاں تک کہ میرے نبی طواف کر رہے تھے کہ فضالہ کہتے ہیں میں بھی پہنچ گیا، کعبہ کے ارد گرد پہنچ گیا، اور میں نے دیکھ لیا، اور میرا دل ظلمت، تاریکی، اندھیروں کا مرکز تھا، میں کافر تھا، اور میرا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اللہ حضرت فضالہ کہتے ہیں
عداوت کے شعلوں میں میرا دل جل رہا تھا اور حسد کی آگ چنگاریاں مار رہی تھی۔ فضالہ اپنے گھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی غرض سے نکلے، یہ ارادہ لے کر جس وقت کعبۃ اللہ پہنچے تو دیکھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے۔ فلما دنا منہ، فضالہ کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کے قریب پہنچا تو میرے نبی نے مجھے دیکھ لیا اور میرے نبی نے استفہامیہ انداز میں کہا افضالتو، کیا تم فضالہ ہو؟ کہتے ہیں میں پیچھے تھا، میرے آقا آگے طواف کر رہے تھے، کہتے ہیں میرے نبی نے استفہامیہ جملے میں کہا کیا تم فضالہ ہو؟ تو حضرت فضالہ نے کہا نعم، ہاں میں فضالہ ہوں۔ کیا ہوں؟ میں فضالہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ماذا کنت تحدث بہ نفسک، تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرے نبی نے فضالہ سے پوچھا اے فضالہ تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہو، یعنی دل میں تم کیا منصوبہ لے کر آئے ہو؟ یہ نہیں پتا یہ وہ نبی ہے جو دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ جس وقت آپ نے اس فضالہ کو متنبہ کیا اور پوچھا تمہارے دل میں کیا ہے، وہ دشمنی جو تم لے کر میرے قتل کے منصوبے کے لیے میرے پاس مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ فضالہ کہنے لگے لا شیء، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں کوئی شے نہیں ہے۔ کہتے میں تو اپنے معاملات کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا۔ سمجھ گئے کہ حضور بھی سمجھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں ویسے ہی میں آیا ہوں، میرا ایک کوئی اس طرح کے خطرناک کام سے کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو اور کسی کام کی غرض سے یا اور کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہوں، میں تو گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور بلکہ الٹا یہ کہہ دیا، حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے الٹا یہ کہہ دیا کنتو اذکر اللہ تعالی، کہتے ہیں میں تو اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جس وقت فضالہ نے یہ کہا میں تو ذکر الہی میں مصروف تھا، ادھر کعبہ شریف کے پاس آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں اچانک میرے نبی نے جب فضالہ کی یہ بات سنی، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے لیکن میرے ساتھ ڈرامے لگا رہا ہے، میرے نبی مسکرائے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے جب فضالہ کی یہ بات سنی یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور ساتھ مجھے کہتا ہے میں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے نبی اس بات پر مسکرائے۔ آپ اس لیے مسکرائے کہ فضالہ کا دل کسی بات سے بھرا ہوا ہے، کسی بغض اور حسد سے میں جر رہا ہے اور میرے سامنے اقرار نہیں کرتا اور باتیں وہاں چھپاتا ہے جہاں چھپائی نہیں جاتی۔ کہا یہ عبداللہ باتیں وہاں اس دربار میں چھپاتا ہے جہاں باتیں چھپائی نہیں جاتی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے نبی نے ساتھ ہی فضالہ سے کہا تو نے جو غلط منصوبہ غلط ارادہ لے کر تو گھر سے نکلا تھا اس پر میں تجھے کہتا ہوں استغفر اللہ، تو اس گناہ پر اپنے اللہ سے معافی مانگ کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو تم برے ارادے سے گھر سے آئے تھے اس ارادے سے تم تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔
حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم نے کمال شفقت کرم فرمایا. میرے نبی نے ثم وضع یدہ علی صدری، میرے نبی نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. فضالہ فرماتے ہیں میرے نبی نے وہ اپنا ید اللہ کا ہاتھ میرے سینے پر رکھا. جس وقت حضرت فضالہ پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ رکھا، فضالہ کہتے ہیں مجھے زندگی کبھی بھی اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون مجھے اس وقت نصیب ہوا کہ میرے نبی نے میرے سینے پر، میری صدر پر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا ہے. کہتے ہیں میں بڑا مطمئن ہو گیا، چین مل گیا، بڑا سکون مل گیا، دل ٹھنڈک سے بھر گیا، دل کو بڑا خوشگوار ماحول ملا. اس نے بڑی راحت محسوس کی میرے دل نے. میں نے سمجھا میرے کرب اور میری بے چینیاں ساری ختم ہو گئی. میں نے سمجھا میرے کندھوں پر جو وزن تھا، جو بوجھ تھا، وہ سارا اتر گیا. فضالہ کہتے ہیں سید عالم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. حضرت فضالہ کہتے ہیں بعد میں لوگوں کو میں بتایا کرتا تھا، بعد میں اکثر میں لوگوں کے سامنے بتایا کرتا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کتنی ہے، میرے نبی کی ہاتھوں کی برکت کتنی ہے. کہتے ہیں میں قسمیں کھا کے بعد میں اس ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ جو میرے نبی نے کعبہ کے سامنے میرے سینے پر رکھا تھا، میں لوگوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہتا تھا واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ. کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی سید عالم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے سے نہیں اٹھایا تھا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ چہرہ میرے نبی کا میرے لیے محبوب بنا دیا تھا. یعنی کہ میرے نبی کے ہاتھ مبارک کی برکت کا عالم یہ تھا کہ جس سینے میں میرے نبی کا بغض تھا اور جو جسم میرے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، میرے نبی کا ہاتھ جب سینے پر پڑا تو حضرت فضالہ خود کہتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی کہ تو غلط کر رہا ہے. اور اس سے پہلے ساری کائنات میں رسول اللہ سب سے بدترین اور سب سے بغض رکھنے والا بندہ تھا مصطفیٰ کریم کی صورت میں. جب میرے نبی نے ہاتھ رکھا تو پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے پیارا مصطفیٰ میرے لیے بنا دیا. کہتے میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میرا سلام بھی تجھ سے بات کی اجازت نہیں دیتا. کہتے ہیں یہ سید عالم کے ہاتھ کی بیک ہے، ہاتھ کی عطا ہے اور ہاتھ کی بخشش ہے کہ جس کی وجہ سے شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سینے میں بھر دیا اور انقلاب آ گیا. یہ وہ سینے ہیں جو نور ایمان کا مرکز بن گئے، جو پہلے کھنڈرات کی صورت میں تھے اور ظلمت کی تاریکیوں میں تھے. اللہ رب العزت نے انہیں نور ایمان عطا کر دیا اور یہ دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے. حضرات محترم آگے چلیے. دوسرے ایک صحابی یہ کہتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے ایمان عطا کر دیا. حضرت فضالہ کہتے ہیں تو یاد رکھیے یہ پہلے حالت کفر میں تھے، حضور کا ہاتھ لگا. قرآن کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ وہ نبی ہے تمہیں کفر سے نکال کر ایمان عطا کر دیتا ہے. دوسرے صحابی حضرت دماد، ان کے بارے میں آتا ہے پورا ماجرا مسلم شریف کی حدیث نمبر 868 کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں موجود ہے. حضرت دماد بھی بڑے عجیب انسان سے، وہ بھی عجیب انداز میں دار اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں بھی ایمان کی کرن جو ملی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، وہ بھی ایک ارادے کے ساتھ نکلے. لیکن جو بھی اپنے غلط ارادے سے گھر سے نکلا
سرکار کی طرف چلا تو محبوب علیہ السلام نے اس کے مقدر کو بدل دیا، اس کو ایمان عطا کر دیا۔ یہ آؤٹ سائیڈر تھے حضرت دماد، آؤٹ سائیڈر، آؤٹ آف کنٹری، اور کسی شہر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا شعبہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کے جن نکالتے تھے۔ ذرا کہتے ہیں نا وہ فلاں پیر صاحب جن نکالتے ہیں، دخلہ ہو کسی کے ساتھ جنات ہو تو نکالتے ہیں۔ یہ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں حضرت دماد لوگوں کے جن نکالا کرتے تھے، اور ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، سنیں گے تو آپ حیران ہوگے کہ کس طرح کے بندے تھے اس دور میں کہ جنہیں خود علاج کی ضرورت تھی وہ مصطفیٰ کریم کا علاج کرنے کے لیے نکل گئے تھے، وہ ڈاکٹروں کا علاج کرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ ایک مریض ہو کر کسی صحت یاب انسان کا علاج کرے، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے ہاں اٹکل بچوں جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح کے شعبہ جات میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو لہذا حضرت دماد کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں داخل ہو گیا، آؤٹ آف کنٹری سے مکہ شریف میں جب داخل ہوگا تو مکہ شریف کی فضا بڑی عجیب تھی، آب و ہوا میں نے دیکھی بڑی عجیب تھی۔ کہتے ہیں میں جدھر جاتا تھا وہاں کے رہائشی لوگ مجھے پورا بریف کرتے، یہاں ایک انسان رہتا ہے، یہاں ایک انسان رہتا ہے، اس سے بالکل ملاقات نہ کرنا۔ حضرت دماد کہتے ہیں مجھے وہ بریف کرتے، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ اس مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس کو تو نے نہیں ملنا، وہ اس سے ملاقات نہیں کرتا۔ کیوں؟ جو بھی اسے ملتا ہے اپنے زندگی کے مزے کھو بیٹھتا ہے۔ حضرات محترم کہتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے اس کا، لہذا تم اس سے نہ ملنا۔ یہاں تک کہ مجھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتے ہیں مکے والوں نے تعارف کروایا، جو زمانہ جاہلیت والے لوگ تھے۔ حضرت دماد کہتے ہیں کہ وہ جو محمد ہے نا اس پر اسیب ہے، وہ جنات ہیں، اس کے بعد اس کو جادو ہوا ہے اور اس پر کسی چیز کا سایہ ہے معاذ اللہ، اور اسے جن پڑھتے ہیں، دورے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے اس طرح کا بریف کیا۔ تو معاذ اللہ کہتے ہیں وہ مجنون ہیں، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا معاذ اللہ۔ کہیں تم ان کے پاس نہ چلے جانا دماد، تم بھی ان کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ میں خود جن نکالنے والا تھا، سیب کا علاج کرنے والا تھا، جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ بھائی میں خود طبیب ہوں، جن نکالنے والا ہوں، اور تم ایسے بندے سے روکتے ہو کہ جس کے اندر جن ہے، جس محمد کے اندر جن ہے، اسیب نے اس کو پکڑا ہوا ہے، گرفت میں لیا ہوا ہے، میں تو چاہتا ہوں ایسے مجھے مریض ملے میں اس کا علاج کروں معاذ اللہ۔ کڑے عجیب بندے تھے۔ کہتے ہیں جس وقت یہ سنا کہ وہ تو بیمار ہیں، الٹا میرے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوگی کہ میں ملاقات نہ کر لوں اس بندے سے، یہ تو بندہ بڑا اونچا بندہ ہے کہ پورے مکے کے اندر جی سارے لوگ اس کو پہچانتے ہیں، جب اس کا میں علاج کروا لوں گا تو میرا ایک نام بن جائے گا کہ پورے مکے والے جس بندے سے ڈرتے تھے کہ اس پر کچھ چیزوں کے اثرات ہیں، اس کا جب میں علاج کروں گا تو میرا نام بن جائے گا معاذ اللہ۔ حضرت دماد کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا جی اسے بڑے دورے پڑتے ہیں، لہذا میں نے لوگوں کا میں تو خود جن نکالتا ہوں، میں تو اسپیشلسٹ ہوں جن نکالنے کا، میں جاؤں گا تم کیوں روکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں اس ڈر سے گزر ہی رہا تھا کہ راستے میں اچانک پوچھتے پوچھتے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں جاؤں تو وہ مجھے روکتے تھے کہ نہ جاؤ۔ کہتے ہیں میں اکثر کہتا تھا لو انی رأیت ھذا الرجل، کاش میں اس بندے کو دیکھوں تو صحیح ہو سکتا ہے اللہ میرے ذریعے اس کو شفا دے دے۔ یہ حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس نے ساری کائنات کو شفا دینی ہے۔ دماد کہتے ہیں میری یہ طلب ہو گئی کہ کاش میں اس بندے کا علاج کروں کہ جس کا علاج میرے ذریعے ہو جائے۔ حضرت دماد کہتے ہیں لعل اللہ یشفیہ علی یدی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری وجہ سے اسے شفا دے دے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں میں مکے کے ان لوگوں سے کہتا تھا
کہ تمہیں یہ کیوں دشمنی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہونے دیتے، میں اس کا علاج کروں گا۔ اگر ایک بیمار میری وجہ سے صحیح ہوتا ہے تو اس کو صحیح ہونا چاہیے، لہذا تم میری ملاقات تو ہونے دو۔ حضرت دماد کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے نکلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا، میں نے آپ سے ملاقات کی، میں نے کہا یا محمد انی ارقی من هذه الریح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ کو جن پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر اثرات ہیں، کسی چیز کے اثرات ہیں، آپ پر بیرونی چیزوں کا سایہ ہے، اور میں یہی کام کرتا ہوں، جنوں کو نکالتا ہوں۔ انی ارقی، میں دم کرتا ہوں، میں ہیلا کرتا ہوں، اور جن صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے دور سے آیا ہوں، جب آپ کے بارے میں نے یہاں آ کر مکے سے لوگوں سے سنا تو اس واسطے میں نے سمجھا میں اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کروں۔ بڑے بڑے لوگ میرے پاس میرے دم سے ٹھیک ہو گئے، بڑے بڑے بیمار جن کو جن پڑتے تھے وہ ٹھیک ہو گئے، میں نے چاہا آپ کا بھی علاج کر سکوں اور آپ بھی صحیح ہو جائیں۔ حل لکا، میں نے کہا کیا واقعی آپ کو جن پڑے ہیں؟ کیا آپ دلچسپی لیتے ہیں کہ میں آپ کا علاج کروں؟ کیا آپ دلچسپی لیتے ہیں میں آپ کا علاج کروں؟ لوگوں وہ کتنے عجیب لوگ تھے، زماد کی باتیں بھی بڑی عجیب تھی، جنہوں نے پوری دنیا کے جن نکالے، ان کے جن کی فکر میں ہیں دماد۔ ان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ دماد کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کہ اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک جن ہوتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشکات کے اندر صفحہ نمبر 18 پر حدیث موجود ہے، میرے نبی سے سوال کیا گیا، قالو وَأَيَّكَ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا جب آپ نے کہا ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جن ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ جن ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے جن میں اور میرے ساتھ جو جن ہے اس میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا قالا وَإِيَّايَ، اللہ نے دستور پورا کیا، میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ اللَّهَ آنَنِي عَلَيْهِ فَاسْلَمَا فَلَا يَعْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، میرے اللہ نے میری مدد کی ہے، میرا جن میرا متی بنا دیا ہے۔ اب وہ جن میری باتیں مانتا ہے، میں جس طرح کہتا ہوں اس طرح کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے۔ جو میرے ساتھ آیا تھا وہ شیطان نہیں رہا، اب وہ تو متی بن گیا ہے۔ حضرات محترم ٹائم اوپر ہو گیا، اس لیے یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج ہماری پہلی نشست